باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج پھر بہت سارے دوست و احباب کے حکم پر جنہوں نے رمضان المبارک میں تفسیر کو دیکھا اور سنا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے اور اسے ختم نہیں کیا جائے، بالخصوص استاد محترم ہمارے بزرگ علی جناب مولانا غلام حسین ہلوری صاحب قبلہ کلچر ہاؤس، جنہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو جاری رکھا جائے اور تاکہ مومنین اس سے مستفیض ہو سکیں، اور بھی دیگر افراد نے، دوستوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا اس کو آپ جاری رکھیے، بند نہ کریے۔ انشاءاللہ ہفتے میں 2 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج میں جس کی شروعات کر رہا ہوں اور جس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ ہے سورہ حجرات، جس کے بارے میں علی جناب مولانا غلام حسین ہلوری رضوی صاحب قبلہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ سورہ حجرات کی تفسیر بیان کریے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ استاد ہیں اور ان کے حکم کو ہم ٹال نہیں سکتے۔ میں سب سے پہلے اس آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اے صاحبان ایمان، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہو۔ عزیزان محترم، غور کرنے والی بات ہے کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے اور اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اگر بہت سے معاملات میں تمہاری بات تسلیم کر لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے قلوب میں زینت دے دی۔ کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنین کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے فریق پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کو سامنے رکھتے ہوئے صلح کرا دو اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہت ہی واضح سورہ ہے یہ قرآن مجید کا۔ آپ اگر اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو کافی حد تک آپ ترجمے سے سمجھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے۔ اس میں قبائل اوس و خزرج کی اہمیت جناب زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کو نازل نہیں فرمایا اور اوس و خزرج اس وقت اسلام میں دشمن پر تلوار نہیں سونتی گئی تھی اور نہ با جماعت نماز قائم کی گئی تھی اور نہ دشمن کی طرف چڑھائی کی گئی اور نہ بلند آواز کے ساتھ اذان دی گئی، اس وقت بارگاہ پیغمبر اکرم کے آداب یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ
ان اللہ سمیع علیم کی تفسیر میں علی ابن ابراہیم نے لکھا ہے کہ یہ آیت بنو تمیم کے لیے نازل ہوئی ہے، جب یہ لوگ رسول اللہ کی طرف وفد بنا کر آئے تھے، ایک وفد لے کر کے، ایک گروہ بنا کر کے، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے پیغمبر اکرم کے پاس جب وہ آئے تو پکارتے ہوئے چلے آ رہے تھے، پیچھے سے بلند آواز اور پکار پکار کر کہنا شروع کر دیا، یا محمد باہر آئیے، اے محمد باہر آئیے۔ ایک عجیب لہجہ تھا ان کا، ایک ادب کے خلاف سوء ادب ہے، ایک عام آدمی، ایک عزت دار شخص کے لیے سوء ادب ہے کہ آپ کسی کے دروازے جائیں اور آپ اس سے باہر سے ہی پکارنا شروع کر دیں، آواز دینا شروع کر دیں، اے فلاں باہر آؤ، اے فلاں باہر آؤ۔ یہ ادب کے خلاف ہے، نہ کہ سردار انبیاء کے لیے، سید المرسلین کے لیے، خاتم النبیین کے لیے اس طریقے سے گفتگو کی جائے اور چلے اور وہیں سے آواز دینا شروع کر دیا۔ پروردگار عالم نے آداب سکھائے کہ دیکھو آداب گفتگو کیا ہے، کسی کے پاس بات کرنے جاؤ، ملنے جاؤ تو اس کی عزت کا بھی خیال رکھو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ چلتے تو یہ لوگ آپ کے آگے آگے چلنا شروع کر دیتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں پیغمبر کی عزت و عظمت کی خاطر آگے چلنے سے روک دیا۔ اور ایک اور روایت کا مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جب یہ لوگ گفتگو کرتے تو اپنی آواز کو آپ کی آواز پر بلند کرتے تھے، اور دوران گفتگو بلند آواز کے ساتھ کہتے، اے محمد آپ فلاں چیز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی جیسے آج برا مانا جاتا ہے، ایک عالم کے سامنے بھی اگر اس طریقے سے گفتگو کی جائے تو جو باعزت افراد ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ فوراً کہتے ہیں یہ تو غلط ہے طریقہ، ایک عالم سے اس طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو پھر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلا ایسے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ لہٰذا وہ بلند آواز سے کہتے تھے، تو اور آپ سے اس طرح گفتگو کرتے جس طرح وہ آپس میں کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول کے آگے مت ہوئیے، سبقت مت حاصل کریے۔ یہ آداب گفتگو ہے جو پروردگار عالم سورہ حجرات کے ذریعے سے قیامت تک کے افراد کو سکھا رہا ہے کہ ہمیں کیسے اپنے سے بڑوں سے، اپنے سے علم میں بڑے سے کیسے گفتگو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے آگے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔